اس جوانی کو عمل کر لو. وہی ایک مسئلہ اٹھاؤ جو سارے انبیاء نے، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے اٹھایا کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ الہ تمہارا ایک ہے، مالک تمہارا ایک، بندے تم اسی بندے کے ہو، کسی اور کے بندے نہیں ہو. جو اس کی بندگی کرنے والے تھے ان کو اپنی سر کا تاج بناؤ، ان کے طریقے پر چلو، لیکن وہ مشکل کشائی اور دستگیری اور ڈاٹائی کی بوتا رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی اکثریت جو آج پھیلی ہوئی جس کو ایمان کہا جاتا ہے وہ تاغوت تھے، ان سے کچھ کرنا چاہیے. جوانمردی کا ایک انداز ہے، اور اللہ نے کوئی شریعت، کوئی کتاب اور کوئی رسول نامردوں کے لیے نہیں اتارا ہے. جو پیٹ کے بندے ہوں، جو ابھرتے ہوئے سورج کی پوجا کرنے والے ہوں، جو خالص رزق کے، گاؤں و دہن کی لذتوں کے رسیاں ہوں، بس کوئی چیز لذت آمیز ٹھوکر سے ان کی طرف ٹھوکر کے ذریعے سے پھینک دی جائے، وہ اسے چوم کر اپنے سینے سے لگا کر پیٹ میں اتار لے. اللہ نے کوئی دین نہیں اتارا ہے، اور دین اسلام جو ایک ہی دین ہے اللہ کے یہاں، مالک فرماتا ہے ان کے، یہ صرف ان کے لیے ہے، ہم نے ان کے لیے ان کو اتارا ہے کہ جن کے ایمان کا عالم یہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. یہ جھوٹے ایمان والے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. ہماری بارگاہ میں وہ ایماندار ہے جو دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی یکتائی توحید پر ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا ہو. ثم لم يرتابوا، اور پھر اس کے ایمان کے اندر کوئی ارتیاب، کوئی شک، کوئی شبہ اور کوئی تردد باقی نہ رہے، اور پھر اس دین کو قائم کرنے کے لیے باطل کو للکارے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنی جان اور مال کو اس راستے میں لا کر بھیٹ چڑھا دے، باطل کو للکارے، طاغوت کی نشاندہی کرے. قرآن و حدیث کی بات لائے کہ اللہ کے بندوں پتھر کو پوچھتے ہو، درختوں کے پجاریوں کرسیوں تک کو پوچھتے ہو. ولی اللہ کے بندوں تم اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہو؟ ولی اللہ کے بندے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. تم نے اولیاء کو کہا ہے یہ مشکل کشا اور داتا ہے، چاہے وہ اولیاء کیا، وہ اللہ کے دشمن طاغوت تھے. تمہارا نظریہ یہ ہے. اللہ فرماتا ہے ہمارے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائیں اور ہمارے خوف کے ساتھ زندگی گزار جائیں، ایک ایک قدم سنت کے مطابق. جو گزارے یہ اولیاء اللہ ہیں. آج ان کے اولیاء اس امت کے وہ ہیں وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دے اور عرب کی ساری تاریخیں بتائیں تو 561 میں یہ مرے ہیں بغداد والے. 593 میں عبید اللہ ابن یونس جو صحیح مومن بغداد کا وزیر اعظم ہوا ہے، اس کو موقع ملا ہے تو اس وحدت الوجود کے اس ظالم نے جو اللہ کو تقسیم کر دیا تھا کہ اللہ کی ذات کے سارے ٹکڑے ہیں، کوئی اللہ سے الگ نہیں ہے، اس کو موقع ملا ہے. یہ مر چکے تھے لیکن ان کے گھر کو برباد کیا ہے، بال بچوں کو دربدر کر ڈالا. اور عرب کی ساری تاریخیں بتاتی ہیں یہ عبد القادر ہے، یہ 591 میں جہاں ان کے گھر بار کو برباد کیا گیا اس نے آدمی بھیج کر ان کی قبر کو اکھڑوایا ہے، اور جو ہڈیاں اس میں پڑی ہوئی تھی ان ہڈیوں کو دجلہ کی لہروں کی صفت کر دیا ہے کہ اس کے اوپر تم نے قبضہ کیا ہے. ان ہڈیوں کا یہی مقام ہے. تو اللہ کے بندوں ایمان کا یہ انداز ہے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں، اور اللہ کی چادر کے اوپر جس نے کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے یا کسی اور کو اڑانے کی کوشش کی ہے وہ طاغوت ہے. ہم اس کے دشمن ہیں. اللہ کا دین لے کر اٹھیں گے اور اس راستے میں جان اور مال اور ساری قربانیاں اللہ کی توفیق سے اللہ سے طلب کریں گے کہ وہ ہم کو توفیق دے. اور پھر وہ دور آئے گا جو حدیث میں آیا ہے کہ ایک دور آئے گا جوان مردوں کے ذریعے سے پروردگار عالم قیامت سے پہلے اس دین کو سر بلند کرے گا، اور اس زمین کے اوپر ایک کافر بھی اس وقت موجود نہیں ہوگا. وہ دن آئے گا. اب بتاؤ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا ہم یوں سوار دیں گے، بس ہر جگہ ایسی ایش ہے. اب یہ سوچو کہ اگر دنیا ایسی مل بھی جائے اور ایمان نہ ہو تو جو اٹھتا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے لیے جہنم کی طرف رخ کر دے گا. تو یہ اچھا ہے کہ یہ دعوت دی جائے
یا وہی اصلی دعوت ہے کہ ایمان کی دعوت اٹھے اور ایمان کی سرفرازی اور غلبے سے پہلے جتنے لوگ اٹھتے جائیں گے ایماندار سب جنت کی خوشخبری سنتے جائیں گے. ایک وجہ تو یہ ہے اس دین کی اصلی دعوت. دوسرا معاملہ یہ ہے اللہ کے بندوں کہ آج یہ مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم دیندار بھی ہیں ایماندار بھی ہیں پھر بھی ہم آج غلام ہیں ذلت میں ہیں. اس کے معنی یہ ہے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایماندار ہو تو ہمیشہ دنیا میں بھی غالب رہو گے تو اللہ کا وعدہ یہ سچا نہیں تھا. تو ایمان یہ قرآن سے اعتماد اٹھ گیا ہے. اب اگر ان کے سامنے کھول کر ان کے سارے بزرگوں کی جس کے اوپر یہ آج قائم ہے قرآن و حدیث کا دین ان کے اندر قائم نہیں ہے وہ دکھایا جائے کہ یہ خالص کفر و شرک ہے اس لیے اللہ نے تم کو ذلیل کیا ہے ورنہ اللہ کا وعدہ سچا ہے تو پھر قرآن پر اعتماد بحال ہوگا. تو آج جو ایک مسئلہ ہے ہمیشہ ایک مسئلہ رہا اللہ کا کھانے والوں نمک کھا لو. نمک حلالی کا تقاضا ہے تو اٹھو سب سے پہلے ایمان لاؤ ایمان کو صاف کرو اور ایمان کا ثبوت دو بندگی کر کے پھر دعوت دو کہ تمہارا ایک مالک ہے نمک کھا لو نمک حرامی سے باز آ جاؤ. یہ صرف سب سے بڑی نمک حرامی ہے. پھر ٹھوکریں پڑیں گی پھر پتھراؤ ہوگا پھر دن رات زندگی تنگ کی جائے گی تو عزت کے مقام آواز دیں گے اور پھر فلاد ہاتھ میں لینا پڑے گا. اس کے بعد اللہ کا دین غالب ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے بندوں کے ایمان کی قدر ہوتی ہے. پھر اللہ اس کو قبول کرتا ہے. اللہ وہ دن لائے اور نامرضی کا یہ دین نمک حرامی کا یہ دین کی یہاں 11ویں ہو رہی ہے چیخ و پکار لگا ہوا ہے کسی کی زبان سے نہیں نکلتا. تو مجھ کو کتنے کعبے تم نے بنا لیے ہیں شوق سے کھڑے ہوئے اس شرک کی قوالی کو سن رہے ہیں جہاں عورتیں تکا کر گاتی ہیں. تو یہ امت کا حال ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ اندرا کا جو ملک ہے یہ ہندو اور کافر تھے. پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے بستروں پر ہماری آبرو 40 سال سے کیسے موجود ہے. بات یہ ہے کہ وہ دوگلے تو نہیں ہیں کہتے ہیں ہم سب مہاراجوں کو پوچھتے ہیں چلو ہم کافر ہیں اعلان کے ساتھ اور یہ دوگلی امت. اللہ اس کو معاف کرے پروردگار مجھے اور سمجھتے یہ طاقتور ہاتھ سینے پر پڑا ہو دھڑکنے لگے تو بوتا نہ ہو روکنے کا. قبل اس کے کہ قبر کا یہ گہا کھل جائے اور پھر یہ لاشا اس میں اتار دیا جائے پھر لوگ بند کر کے چلے آئے کوئی خیریت کو بھی نہ پہنچے پھر سناٹے راج کرے کلو مکلو کی یورش ہو پھر چند دنوں میں یہ آنکھ باقی نہ رہے اور یہ حرام اور علی کا نعرہ لگانے والا منہ بھی سو جائے. یہ پیٹ بھی جو 11ویں کھانے والا ہے اس کی آنتیں پھٹ کر باہر نکل جائیں. اس دن کا خیال کیجیے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد جب مالک کے یہاں یہی سوال ہوگا تو نے کس کو رب مانا تھا کس کو تو نے اپنا الہ مانا تھا اس وقت کا جواب سوچ لیجیے. ایک ہی مسئلہ ہے اللہ سوچنے اور سمجھنے کا اس سے پہلے موقع دے کہ سوچنے اور سمجھنے اور پھر تلافی کا موقع ختم ہو جائے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور سارے سننے والوں کو. ایمان ان کے مالک کا معاملہ ہے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہے ان کے صحابہ کا یہ انداز تھا جس کو آج بدل ڈالا گیا ہے. تب ہم یہاں پہنچے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ جہنم میں جانے کا خطرہ ہے. اللہ سب کو بچائے.